اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لفظ ہدایت کے کیا معنی ہے؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کا مطلب ہے سیدھے راستے کی سمجھ۔ مثال کے طور پہ ہم سفر میں جاتے نا، تو وہاں پہ راستے میں جگہ جگہ پہ بورڈ لگے رہتے ہیں، یہاں سے جائیے، یہاں سے نہ جائیے، یہاں خطرہ ہے، آگے کے راستے کی سمجھ دی جاتی، یہاں سے جائیے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ ہماری زندگی میں ہدایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بارے میں پورے دن بھر میں 48 بار، فجر کی نماز میں 4 بار، ظہر کی نماز میں 12 بار، عصر کی نماز میں 8 بار، مغرب کی نماز میں 7 بار، عشاء کی نماز میں 17 بار، سب ملا کے ہوتا 48 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہدایت کی دعا مانگنے لگاتے اس کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو سوچو کہ ہدایت کی اہمیت کیا ہے۔ بہت بڑی اہمیت ہے ہدایت کی۔ اگر ایک پڑھنے میں ہدایت رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں دنیا کی ساری نعمتیں، تو ہدایت کا پلڑا جھکے گا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اتنی بڑی چیز ہے ہدایت۔ اگر دولت ہے، ہدایت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ عیاشیاں کریں گے۔ اگر علم ہے، ہدایت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اس کا غلط استعمال کریں گے۔ سب سے بڑی چیز ہے ہدایت۔ اسی طرح اردو کی گرامر میں چھوٹے چھوٹے ہم جو بھی قرآن سمجھتے یا پھر حدیث کی کتابوں میں غور کرتے تو بیچ میں لفظ آتے چھوٹے چھوٹے، ہدایت، نصیحت۔ اس کے معنی میں غور کریں گے نا تو ہم کو آگے کی بات سمجھ میں آئیں گی۔ وہ کیا ہوتا ہے نا، ہمارے سر پہ سے گزر جاتا ہو۔ نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت کا مطلب ہے جوڑنا۔ جوڑنا۔ درزی کیا کرتا؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا۔ نبی کیا کرتے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے۔ ہم ہمیشہ ہدایت کی، نصیحت کی بات کرتے ہیں، ہمارا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہدایت کا، نصیحت کا مطلب کیا ہے۔ اس کے مطلب کو دھیان میں رکھو۔ آیات کا کیا مطلب ہے؟ آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی، ثبوت۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر چیز میں، کائنات کے ذرے ذرے میں، چپے چپے میں ہمارے اللہ کے ہونے کی نشانی ہے۔ اس بات کو سمجھو۔ ہدایت کی دولت ہم کو کس سے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ ہدایت کی یہ دولت ہم کو ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دنیا کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی نظر میں قابل قبول ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ دیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے واسطے سمجھو۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو، کیونکہ دین تو نام ہی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت کی دولت ہم کو ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہدایت بہت بڑی چیز ہے، اس بات کو سمجھو۔ ہم کیا کرتے نا، دعا کرتے بار بار، اللہ ہم کو ہدایت دے، اللہ ہم کو ہدایت دے، اللہ ہم کو ہدایت دے، لیکن ہدایت لفظ کے پورے معنی ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہدایت لفظ کا معنی ہے سیدھے راستے کی سمجھ، سیدھے راستے کی سمجھ۔